ناظرین، جہاں ہم نے پارٹ 1 چھوڑا تھا وہاں سے واقعہ اب شدت اختیار کر رہا ہے۔ ہم وہ لوگ ہیں جنہیں دنیا ڈرتے ہوئے دیکھتی ہے۔ ہود، اگر واقعی تم سچے ہو تو وہ عذاب لے آؤ جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو بارہا خبردار کیا، ان کی نافرمانی کے نتائج بتائے، لیکن ان کی باتوں کو قوم نے مذاق سمجھا اور لوگ اپنی دنیاوی خواہشات میں گم رہے۔ اب وقت تھا کہ قوم عاد کا اصل چہرہ سامنے آئے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب طاقت، غرور اور تکبر نے حدیں پار کر لی تھی۔ اونچی وادیاں، وسیع میدان اور بلند پہاڑ، سب کچھ ایک ایسے ماحول کی عکاسی کر رہا تھا جہاں انسان اپنی عاجزی بھول بیٹھا ہو۔ ہود علیہ السلام نے نہ صرف الفاظ میں بلکہ عمل میں بھی قوم کو دکھایا کہ حقیقت کی روشنی کیسے حاصل کی جا سکتی ہے۔ انہوں نے اپنی تعلیمات کے ذریعے قوم کو یہ سبق دیا کہ اللہ کی راہ میں صبر اور حکمت ہی اصل طاقت ہے۔ ہر نصیحت ایک چمکتے ہوئے چراغ کی مانند تھی جو دلوں میں روشنی ڈالنے کے لیے تیار تھی، لیکن زیادہ تر لوگ اسی روشنی کو نظر انداز کرتے رہے۔ کچھ نے شکوک و شبہات ظاہر کیے اور کچھ نے محض تکبر کے پردے اوڑھ لیے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی پختہ حکمت اور صبر نے انہیں ہر مخالفت کے باوجود کمزور نہ ہونے دیا۔ وہ جانتے تھے کہ انسان کے دل کو چھو کر اسے بدلنا ہے، نہ کہ صرف کانوں کو بھرم دینا۔ اسی لیے انہوں نے اپنی قوم کے سامنے کئی مثالیں پیش کی، زمین و آسمان کے مظاہر کا حوالہ دیا اور اللہ کی قدرت کو واضح کر کے دکھایا۔ لیکن ہر روشنی کے ساتھ اندھیرا بھی سامنے آتا ہے۔ قوم عاد کے کچھ افراد جو اپنی طاقت اور دولت پر فخر کرتے تھے، ہود علیہ السلام کی تعلیمات کو نظر انداز کرتے رہے۔ ان کا غرور، ان کی ضد اور ان کی دنیاوی خواہشات ہود علیہ السلام کے امتحان کو مزید سنگین بنا رہی تھی۔ یہاں ایک دلچسپ نقطہ یہ بھی ہے کہ ہود علیہ السلام کی دعوت صرف دینی نصیحت نہیں تھی، یہ ایک تہذیبی انقلاب تھا، ایک ایسا انقلاب جس نے انسان کے دل، عقل اور اخلاق کو بدلنے کی کوشش کی۔ ہر نصیحت، ہر انتباہ اور ہر دعا ایک ایسا قدم تھا جو قوم کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے جانے والا تھا۔ اور اسی لمحے ناظرین، تاریخ کی ایک اہم گھڑی آ گئی۔ ہود علیہ السلام کے لیے یہ مرحلہ صرف نصیحت کا نہیں بلکہ آزمائش کا بھی تھا، کیونکہ جو لوگ اللہ کی راہ سے منہ موڑ چکے تھے وہ اپنی دنیاوی طاقت کے ساتھ ٹکرا کر ایک بڑی آزمائش کا آغاز کرنے والے تھے۔ ناظرین، اب ہم دیکھیں گے کہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم میں ان کے پیغام کے اثرات کس طرح نمودار ہوئے اور کس طرح کچھ لوگ علم و ہدایت کی روشنی قبول کرنے کے بجائے اندھی گمراہی اور غرور کے شکار ہوئے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی باتیں صرف اخلاقی نصیحت نہیں تھی بلکہ یہ انسانیت کو ایک نئے معیار تک لے جانے کی رہنمائی تھی۔ انہوں نے اپنی قوم کو بتایا کہ زمین پر زندگی گزارنا محض کھانے پینے اور عیش و عشرت کا نام نہیں، بلکہ ہر انسان پر فرض ہے کہ وہ عدل و انصاف، سچائی اور اللہ کے احکامات کی پاسداری کرے۔ ہود علیہ السلام نے لوگوں کے دلوں میں تقویٰ بٹھانے کے لیے مثالیں دی، عملی مشقیں کرائی اور ہر عمل کے پیچھے حکمت کو واضح کیا۔ مگر ہر ہدایت کے ساتھ مخالفت بھی پیدا ہوئی۔ کچھ لوگ اپنی طاقت، دولت اور سماجی رتبے کی حفاظت میں اتنے اندھے ہو گئے کہ انہوں نے نبی کی باتوں کو مذاق سمجھا اور انکار کرنا شروع کر دیا۔ ہود علیہ السلام نے بارہا ان کے سامنے حقیقت کو کھولا، ان کے دلوں میں سوال پیدا کیا اور انہیں سوچنے پر مجبور کیا کہ کیا واقعی دنیاوی طاقت اور غرور انہیں ابدی خوشی دے سکتا ہے۔ اسی دوران ہود علیہ السلام نے قوم کو واضح کر دیا کہ ہر ظلم، ہر فریب اور ہر ناانصافی کا انجام تباہی ہے۔ انہوں نے قدرتی مظاہر، زمین و آسمان کی نشانیوں کے ذریعے دلائل دیے تاکہ لوگوں کی عقل اور دل دونوں روشن ہو۔ انہوں نے کہا کہ تاریخ کی ہر قوم جو اللہ کی ہدایت سے منحرف ہوئی اس کا انجام عبرت انگیز رہا۔ ہود علیہ السلام نے نہ صرف الفاظ میں بلکہ اعمال میں بھی قوم کو سبق دیا۔ انہوں نے زمین پر عدل قائم کیا، کمزوروں کی مدد کی اور اپنے علم اور حکمت سے لوگوں کو ترقی کے عملی رستے دکھائے۔ انہوں نے ہر عمل میں سبق دیا، جیسے زمین کی کاشت، پانی کی بچت اور انسانی وسائل کی بہترین ترتیب، تاکہ لوگ سیکھیں کہ زندگی میں ہر چیز کا تعلق حکمت اور ذمہ داری ہے۔ اور یہاں ایک حقیقت واضح ہوئی کہ ہدایت کے لیے صرف نصیحت کافی نہیں، دل کی آمادگی اور انسان کا خود پر قابو رکھنا لازمی ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی یہ تعلیم آج بھی ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ کی راہ پر چلنا صرف الفاظ میں نہیں بلکہ عمل اور حکمت کے امتزاج میں ممکن ہے۔ ناظرین، اب ہم حضرت ہود علیہ السلام کے اس دور میں داخل ہو رہے ہیں جب ان کی قوم میں ان کے پیغام کے اثرات اور مخالف دونوں عروج پر پہنچ چکے تھے۔
ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو مسلسل یاد دلایا کہ اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی انسان کامیاب نہیں ہو سکتا اور ہر عمل کا حساب ہے۔ لیکن جیسے ہر روشنی کے ساتھ سایہ پیدا ہوتا ہے، ہود علیہ السلام کی تعلیمات کے سامنے بھی قوم کے کچھ لوگ اناد اور غرور کی دیوار کھڑی کر چکے تھے۔ وہ اپنے مفادات اور سماجی رتبے کے پیچھے چھپ کر حق کو نظر انداز کرنے لگے۔ کچھ لوگ نبی کی نصیحت کو مذاق سمجھنے لگے اور اپنی طاقت کے نشے میں اندھے ہو گئے کہ وہ سمجھ نہ پائے کہ علم اور عدل کی راہ کیا معنی رکھتی ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنے عمل اور حکمت سے ان کے دلوں میں سوالات پیدا کیے۔ انہوں نے قوم کو دکھایا کہ ہر ظلم اور ناانصافی کا انجام تباہی ہے۔ قدرت کے مظاہر زمین و آسمان کی نشانیوں کو واضح کر کے انہوں نے انسانوں کی عقل اور دل دونوں پر اثر ڈالا۔ ہر موسم، ہر طوفان اور ہر قدرتی واقعہ ان کے لیے ایک سبق تھا کہ اللہ کی راہ سے ہٹنا انسانیت کے لیے نقصان دہ ہے۔ اور پھر ایک نقطہ قابل ذکر ہے، حضرت ہود علیہ السلام کی تعلیم صرف مذہبی اصولوں تک محدود نہیں تھی۔ انہوں نے اخلاقی، سماجی اور معاشرتی اصول بھی دیے تاکہ قوم ایک مضبوط اور ترقی یافتہ معاشرہ تشکیل دے سکے۔ انہوں نے بتایا کہ عدل و انصاف کے بغیر طاقت اور دولت تباہی کا سبب بنتی ہے، اور علم اور حکمت کے بغیر کوئی قوم اپنی زندگی کو صحیح سمت میں نہیں لے جا سکتی۔ ناظرین، اب ہم اس لمحے کے قریب پہنچ چکے ہیں جب حضرت ہود علیہ السلام کی قوم نے اپنی کج روی اور سرکشی کے باعث اپنی تقدیر کا فیصلہ کر لیا۔ ہود علیہ السلام نے ہر ممکن کوشش کی کہ انہیں حق کی راہ دکھائے، ان کے دلوں میں خوف خدا بٹھائے اور ان کے اعمال میں اصلاح پیدا کرے، مگر کچھ لوگ اناد اور غرور کے زنجیروں میں جکڑے رہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا کہ قوم کے نافرمانے کی حد پوری ہو چکی ہے۔ قدرت کے مظاہر نے اپنا کام دکھایا۔ شدید ہوا، تباہ کن طوفان اور زمین کی لرزہ قوتیں ان لوگوں کو خبردار کرنے لگی، مگر ہدایت کے پیغام کو نظر انداز کرنے والی اپنی اندھی گمراہی میں گرفتار تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی مثال آج بھی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ نبی کی ہدایت کی قدر کرنا، علم اور انصاف کے راستے پر چلنا ہے، اور اخلاق اور عمل کو مضبوط رکھنا ضروری ہے۔ ان کی زندگی ہمیں یہ باور کراتی ہے کہ اللہ کی رہنمائی کے بغیر انسان اپنے فہم اور طاقت کے باوجود بھی اندھیروں میں بھٹک سکتا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ہود علیہ السلام کی تعلیمات اور ان کے صبر و استقامت کی روشنی نسل در نسل پہنچتی رہی، اور یہ سبق ہر انسان کے لیے روشن رہتا ہے کہ حق کے راستے پر استقامت، صبر اور علم کی پیروی دنیا اور آخرت میں کامیابی کی ضمانت ہے۔ اور یوں ختم ہوتا ہے ایک عظیم نبی کا سفر، ہدایت کے لیے قربانی، علم کے لیے جد و جہد اور انسانیت کے لیے رہنمائی۔ یہ داستان ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اگرچہ دنیا کے لوگ نافرمانی اور سرکشی کی طرف جائیں، حق کی روشنی کبھی مدھم نہیں پڑتی۔ ناظرین، پارٹ 2 کا یہ اختتام ہے، مگر سبق کی روشنی ہمیشہ زندہ رہتی ہے، ہدایت اور علم کی، وہ روشنی جو حضرت ہود علیہ السلام نے انسانیت کے لیے چھوڑی۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ ایسی مزید اسلامک ویڈیوز اور واقعات دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اللہ حافظ۔